قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج جمعۃ المبارک ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں پاک و صاف ہو کر اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ انسانی تاریخ میں جب سے انسان کی تخلیق ہوئی اس وقت سے آج تک اس کائنات پر، اس دھرتی پر مختلف لوگ آتے رہے، مختلف طبیعتیں رکھنے والے، مختلف سٹیٹس کے لوگ، بڑے چھوٹے، لیکن تاریخ کے دامن میں ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جن پر اس زمین و آسمان کو بھی فخر ہے، جو اس کائنات پر آئے تو ان پر یہ دھرتی اور یہ آسمان بھی فخر کرتا تھا۔ ایسی شخصیات بھی اس جہاں سے گزری ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہیں۔ آج 13 رجب المرجب آپ کی ولادت کا دن ہے جو تواریخ میں آتا ہے، تو یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہر حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، تعلق کے حوالے سے، محنت کے حوالے سے، دین کے کام کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے دیکھیں سب سے آگے عروج پر نظر آتی ہیں۔ تو کائنات کے اندر بڑی شخصیات میں سے آپ مین سر فہرست ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مختلف نام رکھے گئے، علی بھی نام رکھا گیا اور صفاتی طور پہ اسد اللہ بھی کہا گیا، اللہ کا شیر خدا بھی کہا گیا، اسی طرح ابو تراب بھی کہا گیا، مختلف نام آپ کے حدیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ اور آپ کا مین تعلق یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عظیم رشتہ، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بھی پرورش پاتے رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے نبی کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ مین جو بات، پھر داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، کائنات کی عظیم خاتون، جنت کی تمام خواتین کی سردار سیدہ کائنات فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں، یعنی کسی طرف بھی دیکھیں نا، ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہیں اللہ نے ہر طرف سے وہ مقام، وہ بلندیاں، وہ عروج، وہ عزتیں، وہ مرتبے عطا کیے کہ عقلیں دنگ رہ جائیں۔ اور پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ہاتھ سے ٹکٹ ملے گی تو جنت میں داخلہ ہوگا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہی مومن کہلاتا ہے، ان کی محبت نہیں تو پھر ظاہری کردار، پھر نعرہ بازی، کچھ بھی ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ ان کی محبت عین شرط ہے مومن کہلانے کے لیے۔ وہ شخصیات ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی پوری امت کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ اے میری امت کے لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، جو میرے احسانات ہیں تم پر، تم جہنم کے کنارے پر تھے، انسانیت ختم ہو چکی تھی، احساس انسانیت بالکل نہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا،
انسانیت عطا کی، تمہیں سمجھ بوجھ عطا کی، رشتوں کی خوبصورتی بتائی تمہیں، رشتے جو بکھرے ہوئے تھے انہیں ایک ہی مالا میں پرو دیا، تمہیں خوبصورت زندگی عطا کی، بیٹیوں کی محبت تمہیں عطا کی، میاں بیوی کے حقوق بتائے، جہنم کے راستے سے بچا کے تمہیں جنت عطا کی۔ تو میں محمد کے جو احسانات ہیں ساری زندگی تم ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن میں محمد تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ کیا کہتا ہوں؟ صرف تم اس کے بدلے الا المودۃ فی القربا، میرے قریبوں کے ساتھ جو میرے قرب والے ہیں، قربت والے ہیں، میرے قریبی ہیں، ان سے تم محبت کیا کرو، بس صرف یہی مطالبہ ہے میرا۔ اچھا دیکھیں، پہلے فرمایا کہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، بات ختم ہو گئی۔ پھر کہہ دیا کہ میرے قریبوں سے محبت کرو، بات تو پھر بھی آ گئی نا، مانگ تو پھر بھی کچھ لیا نا۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں مانگا، اپنے اہل بیت کی محبت کا جو مطالبہ کیا گیا نا، اس اہل بیت کی محبت کے مطالبے میں اللہ کے نبی کو کچھ نہیں ملنا، نہ اہل بیت کو کچھ ملنا ہے، اس میں بھی ہمارا نفع تھا۔ اے میری امت کے لوگوں، جو میرے احسانات ہیں تم پر، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم ایسا کرو کہ ان احسانات کے بدلے میرے قریبی لوگوں سے، میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، اور یہ محبت تمہیں دراصل جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ یا علی یا نبی یا نبی۔ تو جو مانگا وہ بھی مانگا نہیں، دراصل وہ بھی عطا کیا۔ فرمایا تم میرے اہل بیت سے محبت کرو تو وہ محبت تمہیں دراصل جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ اور اہل بیت میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مین سر فہرست، آپ کی ذات مبارکہ کے متعلق ایک بہترین حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپسی لوٹ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے درختوں کے نیچے لوگوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، لوگوں نے آ کے اپنی سواریاں وہاں ٹھہرائی اور لوگ بڑے بڑے درختوں کے نیچے ٹھہر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطاب کیا تمام صحابہ کرام کو، فرمایا لوگوں کہ مجھے بلاوا آ گیا، ایسا سمجھو کہ مجھے بلاوا آ گیا اور میں نے قبول کر لیا، یعنی میری ظاہری زندگی کے جو معاملات تھے، نبوت کے جتنے بھی فرائض تھے، وہ میں نے امت تک پہنچا دیے۔ اب بلاوا آ گیا، میں نے وہ بلاوا قبول کر لیا ہے، اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک چیز ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی کتاب اللہ اور دوسری اپنی آل۔ اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم خود سوچ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم خود سوچو کہ تم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، اللہ کے قرآن سے کتنا زندگی کو لینا ہے، اور میری اولاد کے ساتھ کس قدر تمہارے دلوں میں محبت ہونی ہے۔ یہ دو چیزیں آپس میں لازم و ضروری ہیں۔ فرمایا یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی۔ قرآن اور آل رسول کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی۔ فرمایا حتیٰ کہ یہ دونوں قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گی۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اپنی آل، اور کبھی ایک دوسرے سے یہ جدا نہ ہوگی۔ اس پر مختصر تبصرہ یہ کہ قرآن پاک کو ہم نے تھامنا ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، اسی سے ہمیں اخروی زندگی بہتر کرنے کا ایک بہترین اصول ملے گا۔ آج اگر امت کے اندر فرقہ واریت ہے، فتنے فساد ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، معاملات ہیں، عجیب طرح کا معاشرہ ہو گیا ہے اسلام کے حوالے سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے،
کسی کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے قرآن کے سامنے. مین ہمارے لیے رہنمائی کرنے والا اللہ کا قرآن ہے، یاد رکھیں. جب سے ہم نے اسے چھوڑا اور کہانیوں کی طرف آئے، من گھڑت قسم کی کرامات کی طرف آئے اور انہی کو اسلام کا ایک حقیقی اسلام، حقیقت اسلام اسے سمجھا، تب سے ہم بھٹک گئے. مختلف طبیعتیں ہو گئی، آپس میں لڑائی جھگڑے تصادم ٹکراؤ شروع ہو گئے اسلام کے نام پر. مین بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن سے رہنمائی لو اپنی، تو تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی اختلاف نہیں اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر. قرآن پاک ہی ہے، حدیث مبارکہ وہ بھی قرآن پاک کا مفہوم ہی ہے. ایک ہی چیز ہے یہ. جب سے ہم نے قرآن اور حدیث سے منہ موڑا، زندگیاں خراب ہو گئی، فتنے فساد ہو گئے. کوئی بھی ایک دوسرے کو مسلمان کہنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. بس محض میری ذات، میں مسلمان، میں نے دین کو سمجھا، باقی سارے کافر جہنمی مرتد فلاں فلاں. نہ میرے بھائی، قرآن پاک سے اللہ کے کلام سے رہنمائی لے. یہ نازل ہوا اس لیے اے میرے بندو اس سے اپنی زندگی کو تلاش کرو. یہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ. کائنات کی ہر کتاب کے آخر میں لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی غلطی تو ہمیں آگاہ کریں. ہر کتاب کے اندر. اور علماء بار بار اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے باوجود سینکڑوں کی تعداد میں غلطیاں آ جاتی ہیں. لیکن کائنات کے اندر واحد ایک کتاب ہے قرآن پاک، جس کے شروع ہوتے ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے بندو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جس میں شک کی گنجائش نہیں اسے ہم نے چھوڑ دیا اور ایسی کتابیں لائے. اور ان پہ یہ نہیں کہ میں علماء کی توہین نہیں کر رہا، استغفر اللہ. کئی ایسی کتابیں سامنے ہمارے آتی ہیں جس کے اندر موضوعات من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اور وہ قوم پڑھ رہی ہوتی ہے اور اسے اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم کے اندر، اللہ کا قرآن، دوسری اپنی آل. اور آل سے محبت یہ لازم و ضروری ہے. اہل بیت کی محبت یہ نور ہے، یہ نور ہوگا تب قرآن کی سمجھ آئے گی. اگر اہل بیت کی محبت کا نور نہیں ہے پھر قرآن سمجھ آنے والا نہیں ہے. پھر ہم اندھے ہیں، پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمارا وہ ایمانی نور چھین لیا گیا ہم سے، اور اب ہم چاہیں کہ قرآن کو سمجھیں، بالکل غلط بات ہے یہ. اگر اللہ کے قرآن کو سمجھ رہے، یہ دو چیزیں ہیں. اہل بیت کی محبت کو دل میں اجاگر کرو، اہل بیت کی محبت کے نور کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، مکمل قرآن کا ہر حرف تمہیں سمجھ آ جائے گا. اہل بیت کی محبت، آل رسول اور قرآن، یہ دو چیزیں خاص ہیں. فرمایا ان دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تم خود سوچ لو کہ تم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. آل رسول کا تو بچے ہمارے دل کا نور ہے، یاد رکھیے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آل رسول کے ساتھ محبت فرض عین ہے. اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر کچھ سمجھ آنے والا نہیں ہے. محبت اہل بیت یہ لازم و ضروری ہے. آگے فرمائے کہ یہ دونوں قرآن اور میری آل کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ یہ قیامت کے دن آب کوثر پر اکٹھے آ کر مجھے ملیں گی. اس پر ایک مؤدبانہ گزارش. کافی لوگ کہیں گے حضرت پہلے کیا ہو رہا تھا، اب گفتگو اس قدر بدل دی ہے. یہ بھی ضروری ہے. آج کل گلی گلی میں آپ کو شاہ صاحب نظر آئیں گے، سید زادے کہلانے والے نظر آئیں گے، لیکن ان کی زندگی سے قرآن کا نور دور تک نظر نہیں آئے گا. اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دو چیزیں ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرنا. ایک اللہ کا قرآن، ایک اپنی آل. اور یہ دونوں چیزیں میری آل اور قرآن ہمیشہ کٹھے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے. قیامت کے دن یہ دونوں اکٹھے آب کوثر پر آ کر مجھے ملیں گے. اب ایک بندہ اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے، آل رسول کہلاتا ہے، ہاتھ چومواتا ہے، قدم چوم رہے ہیں لوگ اس کے، صرف اس لیے کہ وہ سید زادہ ہے.
قرآن کی ایک آیت کا بھی ترجمہ اسے نہیں آتا تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میری آل اور قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اکٹھے ہو کے قیامت کی دن آب کوثر پہ یہ دونوں آ کے مجھے ملیں گے۔ ایک آدمی ہے وہ کیا کچھ کہلاتا ہے؟ سید السادات، تمام سیدوں کا سردار کہلا رہا ہے، کیا کچھ کہلا رہے۔ الیاذ باللہ میں آل رسول کی توہین نہیں کر رہا، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، میں یہ من گھڑت اور نام نہاد لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آل رسول کو داغدار کر کے رکھ دیا جن لوگوں نے، جن کا آل رسول سے کیا کوئی اچھے قبیلے سے بھی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو آل رسول بنا کے معاشرے کے اندر وہ کمانا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ ان کے متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آل اور قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور ایک آدمی ہے اسے ایک مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ شاہ صاحب ہے، سید السادات ہیں، وہ تمام سیدوں کے سردار کہلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے بالکل خلاف بات آ رہی ہے۔ سید وہ ہوگا، اللہ کے نبی کی اولاد وہ ہوگا جو کبھی قرآن سے جدا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ عین قرآن کے مطابق ہوگا۔ یہ میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، یاد رکھیں، کوئی بھی سید ہونے کا نعرہ لگا رہا ہے نا، اس کی زندگی کا موازنہ کر لیں۔ کیا کہیں وہ میلے ٹھیلے لگوا کے لوگوں کے ہاتھ پاؤں چما کے وہ خرمست تو نہیں ہے صرف؟ اگر اس طرح کا ہے اور قرآن کا کوئی نور اس سے دور تک جھلکتا ہوا نظر نہیں آتا، پھر معذرت کریں انہیں کہ اللہ کے نبی جو نشانیاں بتا گئے نا، مین جو نشانی بتا گئے، فرمایا آل رسول اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں القابات لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر صرف وہ القابات ہی ہوتے ہیں، باقی خالی ہوتا ہے سارا اندر کا۔ خدا کے لیے یار، یہ منبر آل رسول کا ہے، یہ منبر سیدوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک بھی نہیں ہے، ہماری یہ وقت ہے۔ لیکن کوئی نام نہاد اٹھ کے ان کے نام پر کمانے کی کوشش کرے اور ہم ان کو پہچان نہ پائیں، پھر ہماری نظر کی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی واضح طور پہ بیان فرما گئے، فرمایا لوگوں یاد رکھو، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک اپنی آل، ان دونوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے۔ قرآن سے زندگی ڈھونڈنی ہے، میری آل سے محبت رکھنی ہے، میری آل کی محبت کا نور تمہیں قرآن سکھائے گا کہ قرآن حقیقت کیا کہتا ہے، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے قطعاً، اور یہ دونوں قیامت کے دن اکٹھے حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے۔ اب ہم نے پہچان کرنی ہے اصل سید کی، آل رسول کی۔ اصل سید وہ ہوگا جس کی زندگی کا ہر پہلو قرآن کے مطابق ہے۔ اصل سید وہ ہوگا جو اکثر قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے۔ اصل سید وہ ہوگا جو اپنے نانا کی امت کو قرآن کی تلقین کرتا ہوا نظر آئے، تھوڑا سا ایکٹیو ہو، اپنی طبیعت کو بہتر کرے، تھوڑا سا پہچانے، ملنگ ہو گئے ہم بس۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ دونوں حوض کوثر پر آ کر مجھے ملیں گے، اور آگے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے، اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ یہ کافی کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا، فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا سے مراد اگر ہم مددگار لیں تو بھی ٹھیک، مولا سے مراد ہم اگر اولا لیں، افضل لیں، پھر بھی ٹھیک، مولا سے مراد اگر ہم اپنی جان سے بھی زیادہ افضل لیں تو بھی، جان کے قریب لیں تو بھی ٹھیک، کوئی بھی معنی مراد لے لیں ٹھیک ہے، کئی معنی بن رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کے جان کے زیادہ میں قریب ہوں، علی بھی اس کی جان کے زیادہ قریب ہے۔ جس کو میں اپنی ان کی جان سے زیادہ محبوب ہوں، علی بھی اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی طرح فرمایا اے اللہ، وہی ایک ہی روایت آ رہی ہے، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو اس علی سے محبت کرے، اے پروردگار تو اس سے دشمنی کر جو اس علی کے ساتھ دشمنی کرے۔ علی کی محبت دراصل ایمان ہے، جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل خدا سے بغض رکھتا ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ دشمنی کا اعلان خود خدا کرتا ہے۔
علی کی محبت نور ایمان ہے، علی کی محبت حقیقت ایمان ہے، یاد رکھیں۔ اچھا، اس پر ایک دوسرا پہلو دیکھیں۔ ہمارے ہاں محبت علی کیا سمجھی جاتی ہے؟ یہ دونوں چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں نہیں جی حضرت، پہلا پہلو جو تھا نا وہ ٹھیک تھا، دوسری بات نہ کیا کریں۔ نیکی کا حکم دینے سے بڑی نیکی برائی سے روکنا ہے۔ ہمارا معاشرہ نیکیوں کے نام پر جتنا برائی کر رہا ہے نا، اتنا برائی کے نام پر برائی نہیں کر رہا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر جتنا غلطیاں ہو رہی ہیں نا، اتنا غلطیوں کے نام پر غلطیاں نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا یہاں پہ بیٹھ کر ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم جتنا نماز کا حکم دیں، قرآن پڑھنے کا حکم دیں، درود پاک پڑھنے کا حکم دیں، حسن اخلاق کا حکم دیں، اس سے زیادہ دین کے نام پر خرافات کا پھیلاؤ جو ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کو نظر آئیں گے نا، جو علی کا ملنگ محض وہی ہوگا جس کو جو نہ نہاتا ہے معذرت کے ساتھ، یہ نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے اس طرح کے کافی طبقہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ پیتے جا رہے ہوتے ہیں، حضرت علی کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، یہ علی کا ملنگ جا رہا ہے، نہ اس کی شکل دیکھنے کی، نہ اس کا کوئی لباس دیکھنے کا، پتہ نہیں معاشرے میں وہ کون سی مخلوق ہے، وہ ساری حضرت علی کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہی انداز زندگی تھا کیا؟ دین کا کوئی پتہ نہیں، علم کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ علی کے ملنگ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی سنت کو اپنانا ہے، علم حاصل کرو۔ حضرت علی کی محبت ہے تو دین کا علم حاصل کرو۔ ہمارے ہاں ہوتے ہیں عجیب طرح کا، یعنی ایک طرح کے رنگ کا لباس، وہ سبز ہو یا پیلا ہو، کوئی اس طرح کا پہن لیں، بڑے بڑے ڈنڈے اٹھا لیں، تسبیحاں گلے میں لٹکا لیں اور علی کے نعرے لگائیں، یہ محبت علی ہے۔ نہ کوئی نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، دور سے عجیب طرح کی بدبو آئے گی، وہ علی کے ملنگ کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ چند ایک پچھلے ہفتے کی بات ہے، ادھر ہمارا یہ قریب دربار ہے نا، تو میں اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے گیا، تو واپسی پہ موٹر سائیکل پہ میں آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بابا جی ہیں، پچھلے ہفتہ جو گزرا ہے نا، اسی ہفتے کی بات ہے، ایک بابا جی ہیں ملنگ صاحب، تو انہوں نے تقریباً سبز کلر کا ایک لباس پہنا ہوا ہے، مکمل سبز ہے، اوپر جو پگڑا پہنا ہوا ہے نا وہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنی بڑا ہے، وہ بھی سبز ہے اور پورا لباس بھی سبز ہے، اور انہوں نے دو لکڑی کے سانپ بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ باندھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کا منہ سامنے اس طرح نکلا ہوا ہے۔ یہ دو سانپ یہ ہو گئے، دو بڑے بڑے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان ڈنڈوں کے آخر پہ بڑے بڑے سانپ بنے ہوئے ہیں، وہ اس طرح دو ڈنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کی زلفیں بہت لمبی چوڑی، عجیب طرح کی سمیل آتی، علی علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے موٹر بائیک ان کے قریب کھڑی کر کے میں نے پوچھا بابا جی آپ ہوش حوس میں ہیں؟ ہاں جی بیٹا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ طریقہ، یہ اصول اور اس طرح کا یہ حضرت علی نے کہیں کہا ہے آپ لوگوں کو؟ اور پھر یہ لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری بھی قوم مست ہے، ڈر جاتی ہے، یہ لوگ پھر پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے نہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھے یہ کہنے لگ گئے۔ میں نے کہا بابا جی کچھ کر کے دکھائیں نا، مجھے بھی پتہ چلے بھی آپ کیا کرتے ہیں۔ پتہ ہے یہ سانپ لٹکانے اور یہ طریقہ یہ تو ہندوؤں کا ہے، یہ تو اسلام کے اندر یہ چیز ہے ہی حرام، اور تم اس طرح کا تماشا لگا کہ اپنی شکل و صورت کو انسانیت سے ہٹا کے حضرت علی کے نعرے لگا رہے ہو۔ یار کیا اسے علی کا ملنگ کہتے ہیں؟ کیا یہ محبت علی ہے؟ کیا اسلام کے اندر تماشا نہیں لگا رکھا ہم لوگوں نے؟ یار پھر میں تھوڑا سخت لہجے پہ آیا، میں نے کہا یہ کون ہے بے حیا قسم کا انسان جس نے آپ کو یہ تربیت دی ہے، اور پھر اتنا بڑی ہستی کا نام تم سے دور سے بدبو آ رہی ہے، اور سیدنا حضرت علی کا نام لے رہے ہو۔ نہیں وہ کہتے ہیں جی جو کہنے والا ہے ہمیں جس نے بھیجا ہے پھر ان کو ملائیں۔ میں نے کہا ابھی ملائیں، میں ادھر ہی ہوں، چلے ملائیں، کون ہے جس نے آپ کو اس طرح کا بنا کر آگے دولت کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ پھر وہ کافی لوگ بھی جمع ہو گئے، کافی معاملات خراب ہوئے، میں پھر دکاندار سب لوگ، میں نے کہا کہاں ہے انتظامیہ، کہاں ہے؟ ان لوگوں کو کس نے اجازت دی اس طرح کا ماحول بنا کے اور یہ لوگ اس طرح آ کے نعرے لگانا شروع کریں؟ کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ اور ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر حضرت علی کی محبت کا نور ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم یہاں بیٹھے خالی ہیں علی کی محبت سے؟ یار خدا کے لیے کچھ سمجھے یار، اس طرح کے لٹیروں کو، بے حیا قسم کے لوگوں کو سمجھائیں، جب بھی کوئی ملے اسے بات کریں۔ پاکیزہ شخصیات تھی وہ، ان کا نام تو پہلے 1000 بار زبان کو پاک کریں، دھوئیں، پھر ان کا نام لے اپنی زبان سے۔
بدبو آ رہی ہے، عجیب طبیعت ہے، دور سے انسان کیا حیوانیت کراہت کرے، اور وہ حضرت علی کا ملنگ ہے۔ خدا کے لیے یہ ایمان نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ حضرت علی کی محبت بالکل نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ تماشا لگا رکھا ہے معاشرے کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ، جو مجھ سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے اے پروردگار تو بھی اس سے دشمنی کر۔ علی کی محبت ایک سنجیدگی کا نام ہے، ایک پیار کا نام ہے، ایک محبت کا نام ہے، صاف ستھرائی کا نام ہے۔ کیا کوئی دکھا سکتے کہ حضرت علی نے اس طرح کا کوئی ماحول بنایا تھا؟ جو بھی ملنگ نظر آئے گا، جو بھی شرابی نظر آئے گا، جو بھی اس طرح بوٹیاں پینے والا نظر آئے گا، وہ علی کا ملنگ بنا پھر رہا ہے۔ یہ محبت علی قطعاً نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ بد کردار ہیں، یہ غلیظ لوگ ہیں، ان کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی اس طرح کی طبیعت رکھنے والا بیٹھے ہم سے بات کرے، پاکیزہ لوگ ہیں یار، پاک ہو کے ان کا نام لے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی آل، ان دونوں کے ساتھ تم نے خود سوچنا ہے کہ تم نے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ قرآن سے کتنا محبت ہونی ہے، اہل بیت سے کتنا محبت ہونی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی کے بعد جو دو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، قرآن اور اپنی آل، ان کے ساتھ کتنا تعلق ہے ہمارا۔ میں اور آپ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، میں اور آپ اللہ کے قرآن سے زندگی حاصل کر، زندگی کو کس حد تک تلاش کرتے ہیں، میں اور آپ آل رسول کی محبت میں آ کر ان سے محبت کا نور حاصل کر کے کتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ارد گرد ہوتے ہیں آل رسول سید زادے، تو غریب گھرانے ہوتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ ان پر لگتا نہیں ہے، ہدیے کے حوالے سے بھی ہم بالکل پیچھے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ ہمارے ارد گرد سید زادہ کوئی گھرانہ، کوئی سید ہوں اور وہ ہم سے غریب ہوں، تو پھر ہم افسوس کریں، حیف ہے ہماری زندگی پہ، ہم ان کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے نا تو ارد گرد دیکھیں سید زادے جو بھی ہیں، آل رسول کا گھرانہ ہے، ان کو اکثر اوقات تحفے دیں، عید کے موقع پہ، خاص ایام میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس حد تک محبت کا اظہار کریں کہ ان کے گھر کا نظام چلتا رہے۔ غریب ہو اگرچہ، ان کی غربت کو دور کریں ہم مل کر، تحفے طائف دے کے۔ اگر یہ عمل ہم نے شروع کر دیا، ہم دیکھیں جو صاحب استطاعت بیٹھے ہیں، اللہ نے جن کو مال و دولت وسیع عطا کیا ہے، وہ اس طرف متوجہ رہیں، اور ارد گرد دیکھیں کہ آل رسول ہے کوئی گھرانہ ایسا، ان کو تحفے طائف کے طور پہ، زکوٰۃ صدقات ان کو لگتا نہیں ہے، تحفے طائف طور پہ اس قدر ان کو عطا کرتے ہیں، اکثر اوقات جا کے خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن اللہ کے نبی تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ آل رسول کی محبت، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وہی نعرہ ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا